شام میں طویل خانہ جنگی کے بعد الاسد خاندان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ اقتدار پر قبضے کے لیے اس نے کون سے ہتھ کنڈے اپنائے، کس نے انہیں دمشق چھوڑنے پر مجبور کیا؟ بشار الاسد روپوش ہوا یا بیرون ملک فرار؟ حیات التحریر الشام کے سربراہ نے سرکاری ٹی وی پر کیا اعلان کیا؟ ابو محمد الجولانی نے کیمیائی ہتھیار استعمال نہ کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ اب آگے شام میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ VLC پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ شام پر الاسد خاندان کا 55 سالہ آمرانہ دور آج اختتام پذیر ہو گیا۔ شام میں اپوزیشن جماعتوں اور مزاحمت کاروں نے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، سرکاری ٹی وی پر اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق صدر بشار الاسد ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ شام کے عوام اپنی اس شاندار فتح پر دمشق کے امیہ اسکوائر پر جشن منا رہے ہیں۔ آمریت کے خلاف انہوں نے طویل عرصے تک جدوجہد کی۔ بشار الاسد کے جبر کے خاتمے کے لیے لاکھوں افراد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 68 لاکھ سے زائد افراد ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یورپ، ترکی اور عراق میں آج بھی لاکھوں شامی باشندے کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دمشق کی جانب یہ حالیہ پیش قدمی دسمبر کے آغاز میں حیات تحریر الشام کی زیر قیادت کی گئی تھی، اور مزاحمت کاروں نے صرف 10 دن میں بشار الاسد کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ حیات تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے سرکاری ٹی وی پر اپنے خطاب میں تمام قیدیوں کی رہائی اور انتقامی کارروائی نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے عوام سے جشن کے دوران ہوائی فائرنگ نہ کرنے، جبکہ الاسد خاندان کے عہدیداروں کو سرکاری اداروں سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اقتدار کی منتقلی تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی حکومتی اداروں کی سرپرستی کرتے رہیں گے۔ اس وقت دمشق، حلب اور حمص سمیت شام کے تمام اہم شہروں پر مزاحمت کاروں کا قبضہ ہو چکا ہے، جبکہ بشار الاسد کی فوج تیزی سے ہتھیار ڈال رہی ہے یا پھر پسپائی اختیار کر رہی ہے۔ طویل خانہ جنگی کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد شام میں تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں گے اور اقتدار کی پرامن منتقلی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ شام کے موضوع پر یہ میری دوسری ویڈیو ہے۔ اپنی پہلی ویڈیو میں نے قیام شام کی تاریخ، اسلام میں اس سرزمین کی اہمیت و فضیلت اور حالیہ جھڑپوں کے حوالے سے اپنی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ چونکہ وقت کی قلت تھی، اس لیے موجودہ شام کے قیام سے لے کر الاسد خاندان کے برسر اقتدار آنے تک کے حالات کا جائزہ میں نہیں لے سکا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شام میں جاری اس طویل خانہ جنگی کی وجوہات کیا ہیں۔ کیا یہ شیعہ سنی جھگڑا ہے یا علاقائی اور عالمی طاقتوں کا اس میں کیا کردار ہے؟ قومیت کے اعتبار سے شام میں بسنے والے 90% عرب ہیں، 9% کرد، جبکہ دیگر اقوام کا تناسب 1% سے بھی کم ہے۔ شام کی 87% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ان میں 74% مسلم آبادی سنی العقیدہ ہے، 13% آبادی کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ ان میں زیادہ تر لوگ علوی فرقے سے ہیں۔ شام عیسائی آبادی کا تناسب 10% ہے، جبکہ 3% دروز آباد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نصیری یا علوی فرقے کا بانی محمد بن نصیر البصری النمیری تھا، جو 11ویں امام حضرت حسن العسکری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مداح اور رفیق کار تھا۔ نصیریوں کے معتقدات بت پرستوں، عیسائیوں اور اسماعیلی شیعوں کا، ان سب کے عقائد کا ایک معجون مرکب ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی قیاس کرتے ہیں کہ شاید یہ نعوذ باللہ حضرت علی میں خدا کی خصوصیات کو بھی ڈھونڈتے ہیں۔ اب اللہ عالم بالصواب یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے عقائد کو بہت پوشیدہ رکھتے ہیں اور انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں شام سلطنت روم کا حصہ تھا۔ اس کا سرحدی شہر دومتا الجندل اس وقت چوروں اور ڈاکوؤں کی اماجگاہ تھا۔ وہاں مقیم قبائل اپنے علاقے سے گزرنے والے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ آپ 5 ہجری کو
1000 جوانوں پر مشتمل دستے کے ہمراہ وہاں پہنچے، لیکن ڈاکوؤں نے پورا علاقہ خالی کر دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں کی حفاظت کے لیے جوان تعینات کیے اور واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ پھر 640 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا علاقہ فتح کیا۔ 7ویں صدی میں اموی دور میں اسلامی خلافت کا دارالخلافہ دمشق منتقل کر دیا گیا۔ 750 عیسوی میں جب عباسی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے دارالخلافہ دمشق سے بغداد منتقل کر دیا۔ 1098 سے 1189 کے درمیان صلیبی جنگوں کے درمیان شام کی چند ریاستوں پر صلیبیوں کا قبضہ بھی رہا۔ 1175 سے 1185 کے درمیان شام کا بیشتر علاقہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا تھا۔ 1260 میں منگولوں نے دمشق اور الیپو پر قبضہ کر لیا، لیکن چند ماہ بعد مصر کے مملوک حکمران قلاوون نے منگولوں سے دمشق آزاد کروا لیا۔ 1400 میں مسلم منگول حکمران تیمور نے دمشق فتح کیا۔ 1516 میں شام ترک عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا اور پھر پہلی جنگ عظیم تک انہی کے زیر تسلط رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سن 1920 میں موجودہ شام دنیا کے نقشے پر ابھرا اور لیگ آف نیشنز کا ممبر بنا۔ مختصر عرصے کے لیے ہاشمی خاندان کے زیر اثر کنگڈم آف سیریا وجود میں آئی، لیکن چند ماہ بعد ہی فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ سلطان الاطرش کی زیر قیادت اہل شام نے مسلح جد و جہد شروع کی اور کئی علاقے فرانسیسیوں کے قبضے سے چھڑا لیے۔ سن 1927 میں فرانس نے شام پر قبضہ مکمل کر لیا اور سلطان الاطرش کو اردن بھاگنا پڑا۔ سن 1937 میں سلطان اور فرانس کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کے تحت سلطان الاطرش نے شام پر فرانس کا قبضہ تسلیم کر لیا۔ جنگ عظیم دوم کے اختتام پر برطانیہ کے مطالبے پر فرانس کو شام پر قبضہ چھوڑنا پڑا اور 13 نومبر 1946 کو شام ایک آزاد جمہوریہ بن گیا۔ 1 فروری سن 1958 کو مصر کے صدر جمال عبد الناصر اور شام کے صدر شکری القواتری نے مصر اور شام کو ضم کر کے یونائٹڈ عرب ریپبلک کے نام سے ایک نیا ملک قائم کر دیا۔ دراصل اسرائیل سے نمٹنے کے لیے یہ ایک سیاسی ارینجمنٹ تھی، تاہم سن 1961 میں شام کے فوجی افسروں نے بغاوت کر دی اور یوں یونائٹڈ عرب ریپبلک ختم ہو گئی۔ 8 مارچ سن 1963 کو مائیکل افلاک اور صلاح الدین البنار کی قیادت میں باس پارٹی نے شام کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 23 فروری سن 1966 کو باس پارٹی میں اندرونی بغاوت نے سر اٹھایا اور افلاک رژیم کا خاتمہ ہو گیا۔ نومبر سن 1970 میں حافظ الاسد نے بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور یوں شام میں آمریت کے طویل عہد کا آغاز ہو گیا۔ تب سے لے کر آج تک، یعنی کہ آج صبح تک، شام پر ایک ہی پارٹی کا قبضہ رہا اور وہ تھی باس پارٹی۔ حافظ الاسد نے آتے ہی سب سے پہلے باس پارٹی سے اپنے مخالفین کا صفایا کیا، پھر فوج، خفیہ ایجنسیوں، پارلیمنٹ اور میڈیا کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ حافظ الاسد 6 اکتوبر سن 1930 میں پیدا ہوئے۔ وہ سن 1971 سے سن 2000 تک ملک کے صدر رہے۔ اس تمام عرصے میں وہ حکمران عرب سوشلسٹ باس پارٹی کی نیشنل کمانڈ کے سیکرٹری جنرل بھی رہے۔ یہ منصب ایک طرح سے پارٹی اور حکومت کے سربراہ کا بھی ہے۔ عرب سوشلسٹ باس پارٹی اس وقت بھی شام کی حکمران جماعت تھی اور آج بھی حکمران جماعت رہی، یعنی کہ آج صبح تک ان کی حکمران جماعت رہی۔ حافظ الاسد کے دور میں شامی عمال کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ انہیں المقدس کے لقب سے پکاریں اور انہی کے حکومتی دور میں علوی فرقے کے افراد کو سیکیورٹی اور خفیہ اداروں میں خاص طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ سن 2000 میں ان کی رحلت کے بعد عبوری طور پر عبد الحلیم خدام صدر ضرور بنے، لیکن جلد ہی پارٹی نے حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد کو ملک کا سربراہ مقرر کر دیا۔ وہ بھی گزشتہ 20 برسوں بلکہ 24 برسوں سے حکومت
संभाले हुए हैं। बशार अल असद को एक हादसाती रहनुमा कहा जाता है। वो किस लिए आपको बताते हैं। बशार अल असद दरअसल 11 सितंबर सन 1965 को पैदा हुए। उन्होंने सन 1988 में दमिश्क यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मेडिसिन से मेडिकल की डिग्री हासिल की, यानी कि वो डॉक्टर हैं। इसके बाद अमराज़े चश्म यानी ऑप्थेमोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की और फिर आला तालीम के लिए लंदन चले गए। और फिर दरअसल हुआ कुछ यूँ कि सन 1994 में हाफिजुल असद के सियासी जानशीन और बशार अल असद के बड़े भाई बासिल असद एक कार हादसे में जाँ बहक हो गए। फिर हाफिजुल असद ने अपने छोटे बेटे बशार अल असद को फौरी तौर पर बरतानिया से तलब किया और उसे शाम के सियासी स्टेज पर धकेल दिया। बशार अल असद को हम्स में शामी फौजी अकेडमी में दाखिल करवाया गया, जहां उन्होंने फौजी तरबियत हासिल की और सन 1999 में कर्नल के ओहदे तक पहुंच गए। अपने वालिद के आखिरी दिनों में बशार अल असद शाम को जदीद बनाने के नारे और इंटरनेट फैलाने के सबसे बड़े अलमबरदार बनकर उभरे। उन्हें उस वक्त मुल्क के अंदर इंसदाद बदउनवानी कार्रवाइयों का सरबराह बना दिया गया था। सन 2000 में जब हाफिजुल असद का इंतकाल हुआ, तब तक बशार अल असद को सदर बनाने के लिए हालात साजगार हो चुके थे। फौज, खुफिया एजेंसियों और बास पार्टी पर उनके वफादारों का कब्जा था। अलवी फिरके की अहम शख्सियात भी उनकी हामी थीं। फौरी तौर पर बशार अल असद को शाम की अफवाज का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। इसके साथ ही वो हुक्मरान जमात बास पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। चंद माह बाद मुल्क में सदारती रेफरेंडम हुआ और यूं बशार अल असद शाम के सदर बन गए। बशार अल असद ने बरसर इक़्तिदार आते ही सैकड़ों सियासी कैदियों को रिहा कर दिया, इस्लाहात का मुतालबा करने वालों को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी और एक आज़ाद अखबार शुरू करने की इजाज़त भी दे दी। शाम में सियासी बेदारी की इस तहरीक को अल-रबी अल-दमिश्क के नाम से जाना जाता है। बशार अल असद ने सिर्फ 1 साल बाद ही अपने ये तमाम फैसले वापस ले लिए। दानिश्वरों की बात करने पर पाबंदी लगा दी, अपोजिशन रहनुमाओं को जेल में डाल दिया और मीडिया पर भी कदगन आयद कर दी। सन 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो बशार अल असद ने इसकी मुखालफत की, जिससे शाम में इनकी मकबूलियत में इजाफा हो गया। 2005 में इन्हें लबनान के सदर रफ़ीक हरीरी के कत्ल की साजिश में मुलव्वस करार दिया गया, जिसके बाद शाम को लबनान से अपनी फ़ौज निकालना पड़ी, जो 27 साल से वहाँ तैनात थी। सन 2007 में बशार अल असद एक मरतबा फिर रेफरेंडम के ज़रिए 97% वोटों की हिमायत के साथ सदर बन गए। इस रेफरेंडम के नताइज को शाम की अपोजिशन समेत पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया था। दरअसल बशार अल असद के लिए हकीकी मुश्किलात का आगाज़ उस वक्त हुआ जब 2010 में अरब स्प्रिंग का आगाज़ हुआ। ट्यूनिस में शुरू होने वाली ये तहरीक मिस्र, बहरीन, इन सब से होती हुई शाम में भी पहुंच गई। 2011 में शाम के शहर दरा में हंगामे फूट पड़े। मुल्क में इस्लाहात का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन को कुचलने के लिए बशार अल असद ने इलाके में फ़ौज तैनात कर दी। यूं शाम में एक ऐसी आग भड़क उठी जिसे टैंक और तोपों की मदद से बुझाने की कोशिश आज भी जारी है। दरा से उठने वाली तहरीक चंद माह बाद पूरे मुल्क शाम में फैल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल की आग फैलती है। पहल तो मुजाहिरीन और अपोजिशन के लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार उठाए, लेकिन फिर वो हथियार फ़ौज को अपने इलाकों से निकालने के लिए इस्तेमाल होने लगे। उन्हीं दिनों में शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ की 100 से ज़ायद जमातों ने कौमी इत्तेहाद बना लिया, जिसे दुनिया भर में शाम के अवाम की कानूनी तौर पर नुमाइंदा तंजीम तस्लीम किया गया। और उसके बाद 2013 में लबनान से हिजबुल्लाह के जंगजू बशार अल असद की तरफ से लड़ने के लिए शाम पहुंचना शुरू हो गए और ईरान से ज़ैनबियून नामी तंजीम के अस्करियत भी उनके साथ आ मिले। और उसी साल बशार अल असद की फ़ौज ने दमिश्क के करीब गौता के इलाके में अपोजिशन ग्रुप पर कीमियाई हथियारों से हमला कर दिया। ये दरअसल आसाब शिकन गैस सारीन थी जो रॉकेट हमले के ज़रिए इस्तेमाल की गई थी। यही वो मौका था जब आलमी ताकतों को मदाखलत करना चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मगरबी ताकतें खामोश रहीं। उन्होंने बशार अल असद को सिर्फ इस बात पर मजबूर किया कि वो कीमियाई हथियारों की तफसील फराहम करें अक़वाम मुत्तहिदा को। वो भी अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है OPCW, उसको ये तमाम तफसीलात पेश करने का हुक्म दिया गया। कीमियाई हथियारों के इंसदाद के इस बैनुल-अक़वामी इदारे ने बशार अल असद से मुज़ाकरात किए और शाम ने अपने कीमियाई हथियारों से दस्तबरदारी का ऐलान भी कर दिया था। उसी साल यानी 2013 में बशार अल असद को एक रेफरेंडम के ज़रिए तीसरी मरतबा शाम का सदर मुंतखब कर लिया गया। अब एक तरफ तो बशार अल असद की मदद के लिए हिजबुल्लाह और ज़ैनबियून
کے جنگجو پہنچ رہے تھے اور دوسری جانب سعودی عرب، ترکیہ اور دوسرے اس طرح کے ممالک جو ہیں وہ اپوزیشن کو، جو کہ جنگجو تھے، جنہیں کہ باغی کہا جا رہا تھا، ان کی مدد کرنے لگے۔ اسی سال خطے میں دولت اسلامیہ نامی ایک تنظیم نے عراق اور شام کے وسیع علاقے پر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ بشار الاسد اور حزب اختلاف کے درمیان جاری جنگ کو چھوڑ کر اب دنیا کی ساری توجہ اس گروہ کی طرف مبذول ہو گئی۔ یوں بشار الاسد کے اقتدار کو طول ملتا چلا گیا۔ تاہم ایک وقت ایسا آیا کہ سوائے دمشق کے باقی سارا ملک حزب اختلاف کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ خونریز لڑائیوں میں 7 لاکھ سے زائد افراد جان سے چلے گئے تھے اور 68 لاکھ شامیوں کو اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی تھی۔ 2015 تک ادلب سمیت شام کے شمالی شہر حزب اختلاف کے قبضے میں جا چکے تھے، جبکہ مشرقی علاقوں میں دولت اسلامیہ کا قبضہ تھا۔ ایسے وقت میں جبکہ بشار الاسد کا اقتدار ختم ہو جانا چاہیے تھا، عین اسی وقت روس بشار الاسد کی مدد کو آ گیا۔ روس کی فضائیہ نے بشار الاسد کے مخالفین اور دولت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں کو بھی بار بار نشانہ بنایا۔ 2017 میں اقوام متحدہ نے ایک بار پھر بشار الاسد کو شیخون نامی قصبے میں مزاحمت کاروں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا مرتکب ٹھہرایا۔ عالمی سطح پر بشار الاسد کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا، لیکن 2018 میں بشار الاسد کی فوج نے غوطہ، حمص اور دوا پر دوبارہ مکمل قبضہ کر لیا، جبکہ 2019 میں صوبہ ادلب کا کنٹرول بھی واپس حاصل کر لیا، اور 2020 تک روس اور ایران کی عسکری مدد سے بشار الاسد شدید تباہی سے دوچار ملک کے 70% علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ مسلح مزاحمت کاروں کے قبضے میں صرف ملک کا 30% علاقہ رہ گیا تھا، لیکن آج صورتحال بدل گئی ہے۔ حیات تحریر الشام کی سربراہی میں مزاحمت کاروں نے صرف 10 دن میں دمشق سمیت شام کے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ الاسد خاندان کا 54 سالہ جبکہ بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار آج اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسد خاندان کی حکومت کا تسلسل سوشلزم کی بجائے کرپشن زدہ حکومتی اہلکاروں کی مرہون منت تھا۔ اس انداز حکومت کو کلپٹوکریسی کہا جاتا ہے یا کلیپٹوکریسی قرار دیا جاتا ہے۔ عرب دنیا کے معاملات پر نگاہ رکھنے والے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اسد خاندان کا انداز حکمرانی جابرانہ تھا۔ ظلم اور بربریت پر مبنی اس نظام میں کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسد خاندان بھی کیوبا کے کاسترو فیملی اور شمالی کوریا کے کم خاندان کی طرح ملک کے اقتدار پر اپنا حق سمجھ کر حکومتی عمل جاری رکھے ہوئے تھا۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کو اپنی یادداشتوں میں ایک بے رحم اور سنگ دل حکمران قرار دیا تھا۔ آئیے اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ جو عالمی طاقتیں ہیں جو شام میں گزشتہ 1 دہائی سے بھی زیادہ سے عمل پیرا ہیں، ان کے کیا سٹیکس ہیں اور ان کا کیا معاملہ ہے۔ دراصل پہلے بھی جب بشار الاسد اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور دوبارہ 70% علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، کنٹرول کر لیا تھا، وہ بھی روس کی مدد سے تھا۔ اب روس کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ ماسکو کی پوری توجہ یوکرین جنگ پر مرکوز ہے۔ روس کو اپنے بہترین فوجی اور جرنیل یوکرین میں تعینات کرنا پڑے ہیں اور شام کا محاذ خالی چھوڑنا پڑا ہے۔ اگرچہ شام میں روس کی فضائیہ بشار الاسد کی معاونت کر رہی ہے، لیکن شاید یہ باغیوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے ناکافی رہی۔ اسٹریٹجک اعتبار سے دیکھا جائے تو شام کے بڑے علاقے کو کھو دینے کا مطلب یہ ہے کہ روس شام کی بندرگاہ طرطوس سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ وہ بڑی حد تک اس بندرگاہ پر انحصار کرتا ہے۔ یہ بندرگاہ اسے بحیرہ روم تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ بحیرہ روم کے اڈوں میں روسی بحریہ اپنے جہازوں کی مرمت کرتی ہے، انہیں ایندھن بھرتی ہے اور دیگر ضروریات پوری کرتی ہے۔ شام کی بندرگاہ تک رسائی کے باعث انہیں بحیرہ اسود میں قائم اپنے اڈوں تک نہیں آنا پڑتا۔ اب انہیں ان تمام چیزوں کے لیے، ریفیولنگ کے لیے، ریپیئر مینٹیننس کے لیے، رسد کے لیے، ریپلینشمنٹ کے لیے بحیرہ اسود جانا پڑے گا۔ اسی طرح ایران اپنے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، حزب اللہ اپنے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا وقت تھا کہ
کہ جس وقت میں بشار الاسد بالکل تنہا تھے۔ اب جبکہ شام پر جنگجوؤں کا کنٹرول آ گیا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی فیصلے کیے جائیں وہ بہت عقل و دانش کے ساتھ کیے جائیں، اس سے پہلے کہ شام ایک بار پھر عالمی طاقتوں کے مفادات کی بھینٹ چڑھ جائے۔ اس میں اقوام متحدہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ان سے بھی بڑھ کر امت مسلمہ کو اس میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ شام میں ایک بار پھر کوئی خانہ جنگی سا ماحول نہ بن سکے۔ ابھی تک جو جنگجوؤں کے لیڈر ہیں الجولانی، ان کے جو بیانات ہیں وہ بہت مثبت ہیں اور لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے کہ شاید وہ ونڈکٹیو نہیں ہوں گے، بدلہ نہیں لیں گے، لیکن اقتدار بہت عجیب چیز ہے۔ جب انسان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے، طاقت آتی ہے تو وہ بدل جاتا ہے۔ بہرحال یہ دعا ہے اور یہ خواہش بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شام میں امن قائم کرے، وہاں کے لوگ واپس اپنے گھروں کو جا سکیں، اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ لاکھوں لوگ اس وقت بے گھر ہیں جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں، کبھی یورپ میں رہ رہے ہیں، ترکی میں رہ رہے ہیں، باقی علاقوں میں رہ رہے ہیں، وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ سکیں اور شام میں امن بحال ہو جائے۔ دراصل ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آپ سوچئے کہ 50 سال سے زائد کا عرصہ ہے، 54 سال کا عرصہ ہے جس میں الاسد خاندان نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ 50 سالوں تک جب آپ حکومت کرتے ہیں تو پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ بہت سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، تھنگس اسٹارٹ ٹو راٹ، اور نیچے ایک عام انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ آج شام کی سڑکوں پر، دمشق کی سڑکوں پر خوشیاں منا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں اور اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ اور عالمی میڈیا کے مطابق شام کے صدر بشار الاسد کو لے جانے والا IL-76 طیارہ دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ٹیک آف کرنے کے بعد یا تو گر کر تباہ ہو گیا ہے یا حمص کے مغرب میں ہنگامی لینڈنگ کر چکا ہے، جس کے بعد سوار افراد کی حفاظت کے بارے میں خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب کہ بشار الاسد زندہ ہے یا ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہرحال آنے والا وقت بہت کرٹیکل ہے۔ یہ وقت جس وقت میں شام میں یہ تبدیلی آ رہی ہے یہ بہت نازک ہے۔ امید ہے، دعا ہے کہ مسلم ممالک اور الجولانی اور جو جنگجو ہیں جو اب اقتدار میں آئے ہیں وہ معاملات کو بہت سمجھداری کے ساتھ چلائیں گے اور وہ فیصلے کریں گے جو ملک شام کی عوام اور مسلم امت دونوں کے مفاد میں ہوں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔